عدل ہے وہ ایک تو خواہشات نفس کا، یہ پہلا، یہ مثلا رولز جو سب سے بڑا پولیٹیکل فلسفی ہے سرمایہ داری کا، اس کے جو تصور عدل کے دو پرنسپلز ہیں، دو اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ خواہشات نفس پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، اور جو قدغن جائز قدغن ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جو نفس اپنے آپ پہ خود لاگو کرے، اور دوسری یہ ہے کہ جو معاشرہ لاگو کرے، اور معاشرہ صرف وہ قدغن لاگو کر سکتا ہے جس میں ایک شخص کی خواہشات نفس کی آزادی دوسرے شخص کے اسی حق میں مداخلت کر رہی ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ میری اپنے نفس پر حکمرانی ہے، اور میری یہ حکمرانی اس حد تک جائے گی جس حد تک دوسرے شخص کی اسی قسم کی حکمرانی میں کوئی مداخلت نہ ہو، تو مجھے اتنی آزادی، تو اس کو پرنسپل آف فریڈم کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس کا اصول عدل ہے اس کا تعلق وسائل سے، وسائل ہر ایک کو چاہیے اس حکمرانی کے قیام کے لیے، تو اس لحاظ سے چاہیے تو یہ ہے کہ وسائل کی تقسیم برابر ہو، لیکن یہ تقسیم جو برابری ہے یہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ اس سے جو ہے بڑھوتری کے عمل میں کمی آئے گی، کیونکہ اگر ہر ایک کو پیسے برابر دے دیا جائے تو پھر جو ہے وسائل کی جو کنسنٹریشن ہے یا ان کی تکاثر ہے وہ نہیں ہوگا، اور اگر تکاثر نہیں ہوگا تو جمع نہیں ہوگا، جمع برائے جمع نہیں ہوگا، اور اگر جمع برائے جمع نہیں ہوگا تو کامیابی کو ہم کبھی بھی عبور نہیں کر سکیں گے، یا اس سے ماورا نہیں جا سکیں گے، تو اس لیے برابری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک تصور عدل ہے، جو برابری اسی وقت ہوگی جب پہلے جو ہے کامیابی کا ماورا جائے۔ اچھا، برابری نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ جو عدم برابری ہوگی اس پہ کیا قدغن ہے، اس پہ کیا کوئی قدغن ہے؟ تو رولز کہتا ہے کہ اس پہ یہ قدغن ہے کہ جو بھی وسائل کی غیر برابری یہ وسائل میں عدم مساوات اس حد تک جائز ہے، صرف اس حد تک جائز ہے جس حد تک وہ بڑھوتری برائے بڑھوتری کے لیے ضروری ہو، اور اس حد تک جائز ہے جس حد تک جو سب سے غریب ترین معاشرے کے طبقے ہیں ان کو اس غیر برابری کے نتیجے میں جو ہے ان کی یا ایسی پالیسی جو غیر برابری میں اضافہ کرے، اس کے نتیجے میں ان کی وسائل میں جو ہے وہ کمی نہ آئے۔ تو عدم برابری اس حد تک جائز ہے کہ اس کے نتیجے میں بڑھوتری برائے بڑھوتری میں اضافہ ہو، اور جو سب سے غریب طبقے ہیں ان کو اس کے نتیجے میں فائدہ ہو، اس عمومی عدم مساوات کے نتیجے۔ تو یہ ایک تصور ہے، تو اور کئی تصورات ہیں اس میں، لیکن بنیادی جو اس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرمایہ دارانہ تصور عدل میں اہم چیز یہ اسلام کے تصور عدل جو ہے اس کی بنیاد عبادت خدا پہ، اور سرمایہ داری عبادت نفس پہ، اسی کو آزادی کہتے ہیں۔ یہ تو مطلق عدل کی قدر ہے، اسلام میں عبادت ہے، تو پورے ایک دوسرے کے ضد ہے۔ اور دوسرا جو ہے وسائل کی تقسیم جو ہے اس میں عدم مساوات کس حد تک جائز ہے اور کس حد تک جائز نہیں۔ تو عدم مساوات اس حد تک جائز ہے جس حد تک اس آزادی کے لیے ضروری ہے بنیادی طور پر۔ اب اسلام میں جو ہے عبادت خدا بنیادی قدر ہے، اور وسائل میں اضافہ کوئی مقصود ہے ہی نہیں، اور مسائل میں مساوات بھی کوئی مقصود نہیں۔ ہر ایک کو اس حد تک وسائل ملنے چاہیے جس حد تک اس کو عبادت خدا میں اس کو قائم رکھنے اور اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے، تو زمین آسمان کا فرق ہے اس میں۔ اب ظاہر رولز کا جو نظریہ عدل ہے وہ ایک آزادی کے حد تک تو سرمایہ داروں نے مساوات عدل میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے اور عبادت کے حد تک بھی اسلامی تصور عدل میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جیسے فقہ میں اختلاف ہوتا ہے اس طرح ان کے یہاں بھی اختلاف ہے۔ رولز کا نظریہ ایک نظریہ ہے وسائل کی تقسیم کے بارے میں، جیسے ہمارے یہاں مالکی شافعی ہے، تو ان کے یہاں بھی مختلف ہے، اور ایک بنیادی تقسیم ان کے یہاں جو ہے وہ سرمایہ داری اور اشتراکیت میں، تو اشتراکی سرمایہ داری جو ہے اس کا تصور عدل مختلف ہے تھوڑا سا، تقسیم کے معاملے میں، آزادی کے معاملے میں وغیرہ وغیرہ۔ یہ بنیادی بات ہے۔ سبحانک اللہم، ہو سکتا ہے مطلب اس کوئی سوال ہو تو پھر اس کو آگے لے جا سکتے ہیں، لیکن اس حد تک میرے خیال میں کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔